لڑکی روزانہ پالتو کتے کے ساتھ سوتی تھی، پھر ایک دن وہ حاملہ ہو گئی، پھر اس کے پیٹ سے کیا نکلا کہ ڈاکٹر بھی بے ہوش ہو گئی۔ سگنل کافی دیر سے بند تھا، ایسے میں میری نظر ایک جگہ ٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک سیاہ رنگت کی عورت تھی جس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مانگنے والی ہے، لیکن وہ پیسے نہیں مانگ رہی تھی بلکہ فٹ پاتھ کے ایک کونے پر بیٹھی ایک لڑکی کو بری طرح پیٹ رہی تھی، اور اسی بات نے مجھے رکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سائڈ پر لگائی اور گاڑی سے اتر کے اس عورت کے سر پہ پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے صاحب، یہاں کیوں آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ میں غصے میں سے کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ایک جوان لڑکی کو اس طرح ڈنڈے سے مار رہی ہو، اس کے سر سے کتنا خون نکل رہا ہے۔ اس عورت نے اپنی بھوری آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی ہے، میں جو چاہے کروں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ جائیں جا کر اپنا کام کریں۔ اور ایک دفعہ پھر وہ اپنی بیٹی کو کوسنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے نظر بھر کر اس کی بیٹی پر ڈالی، لیکن وہ لڑکی تو اس کی بیٹی معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ لڑکی بہت ہی سرخ و سفید رنگت کی مالک تھی جسے دھول مٹی نے مصنوعی طور پر کالا کیا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں کا رنگ بھی نیلا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کے میں حیران رہ گیا، لیکن پھر اس کا حلیہ اور اس کے کپڑوں نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی تو ایک مانگنے والی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی سے ہمدردی کا احساس ہونے لگا، جو بنا کچھ کہے اپنی ماں کی مار سہتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ عورت اب ان چپلوں سے اسے مارنے لگی ہے تو میں نے اس عورت کو بہت مشکل سے روکا اور کہا کہ آخر ایسا کیا گناہ کر دیا ہے تمہاری بیٹی نے جو اس کی جان لینے کے در پہ ہو گئی ہو؟ میری بات سن کے وہ عورت خاموش ہو گئی اور منہ پھیر گئی، جیسے میرے سوال کا جواب نہ دینا چاہتی ہو۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر ان دونوں عورتوں کے ہاتھ میں رکھے اور سختی سے کہا، اب اس طرح جوان بیٹی کو سڑک پر مت مارو۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ دل چاہتا ہے اس کی جان لے لوں۔ ہماری برادری کے بھی کچھ طور طریقے اور اصول ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں تو ہماری بڑی جان لے لیتے ہیں، اور پھر اس نے تو جو حرکت کی ہے اس کے بعد نہ صرف ہماری برادری ہم پر تھوکے گی بلکہ ہمیں کسی سگنل پر مانگنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ میرا بس چلے تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ ایسی اولاد پیدا کرنے سے اچھا تھا میں بے اولاد رہ جاتی۔ اس نے تو ہمارے منہ پر کالک پوتی ہے۔ وہ عورت ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی اور میں ان دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ کر واپس پلٹ آیا تھا۔ مجھے اسپتال کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ میں پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا اور شاید اس وجہ سے مجھے انسانیت اور ہمدردی بہت زیادہ تھی۔ میرا گاڑی سے اترنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ میں نے اس لڑکی کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھا تھا، لیکن اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ عجیب و غریب سا ہی معاملہ ہے۔ پھر ان فقیروں کے چکر میں پڑنے کے لیے میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا، اس لیے میں ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں اپنے روزانہ کے معمولات میں اس قدر مصروف ہوا کہ وہ دونوں ماں بیٹی میرے ذہن سے نکل گئے، اور ایسے ہی سارا دن گزر گیا۔ پھر اگلی صبح میں نے ان دونوں کو دوبارہ اسی جگہ پہ دیکھا، اور حیرت کی بات تھی کہ اس کی ماں اب بھی اسے مارنے میں مصروف تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی گاڑی پھر سائڈ پہ روک دی۔ میرے ساتھ میری بیوی بھی موجود تھی، وہ پھر پیشے سے ڈاکٹر تھی۔ حیرت سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے ابراہیم، آپ نے یہاں گاڑی کیوں روک دی ہے؟ میں نے اشارے سے وہ دونوں عورتیں دکھائیں اور بتایا کہ کل بھی اس لڑکی کی ماں اسی طرح سے مار رہی تھی اور آج بھی یہی حرکت کر رہی ہے، جبکہ میں نے کل بھی اسے سمجھایا تھا کہ اس طرح جوان لڑکی کے ساتھ سڑک پر سلوک نہ کرے۔ آنے جانے والے مرد بری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیسی عورت ہے جسے بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میری بات سن کر میری بیوی زور سے مسکرائی اور کہنے لگی، یہ پیشہ ور فقیر ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر کے پیسے وصول کرتی ہیں۔ آپ نے کل انہیں پیسے دے دیے تھے، آج یہ کسی اور کو شکار بنائیں گی۔ اب اسپتال چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے ایک نظر دونوں فقیرنیوں پر ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں یہ سب کچھ پیسے وصول کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، بلکہ بات کچھ اور ہو، کیونکہ وہ عورت جسے انداز میں اپنی بیٹی کو مار رہی تھی وہ کوئی ناٹک یا ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ سچ میں آج بھی اس لڑکی کے ہونٹ سے کافی خون نکل رہا تھا، اور جگہ جگہ چہرے پر بھی نیل موجود تھے۔ وہ دونوں سڑک سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں اور دونوں ہی مانگنے کا کام نہیں کر رہی تھیں۔ خیر میں اپنی بیوی کے کہنے پر ان دونوں کے معاملے میں نہیں پڑا اور ہم ہسپتال پہنچ گئے۔
پھر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، مجھے وہ دونوں فقیرنیاں دوبارہ نظر نہیں آئیں۔ کبھی کبھی مجھے اس لڑکی کا خیال آتا تو میں یہ سوچتا کہ نہ جانے اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کی ماں اس کی دشمنی بن گئی تھی، ورنہ میں نے تو اکثر فقیروں کو اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرتے دیکھا ہے۔ میں جب بھی کسی سگنل پہ رکتا تو کسی نہ کسی فقیرنی کی گود میں مجھے بچہ نظر آتا جسے وہ بڑی محبت سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہوتی، اور پھر پورے 2 مہینے کے بعد مجھے وہ دونوں فقیرنیاں دوبارہ نظر آئیں، لیکن اب کی بار وہ اس فٹ پاتھ پر نہیں تھیں بلکہ میرے اسپتال کے احاطے میں موجود تھیں، اور سیکیورٹی گارڈ انہیں باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور یہاں اس طرح کی فقیرنیوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ میں جو او پی ڈی سے نکل کر کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا، شور شرابہ سن کر اس جگہ پہنچ گیا اور ان دونوں فقیرنیوں پر نظر پڑتے ہی میں انہیں پہچان گیا۔ بڑی عمر والی فقیرنی گارڈ سے جھگڑا کر رہی تھی کہ انہیں کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اس لیے وہ اندر آنا چاہتی تھی، جبکہ وہ جوان لڑکی ایک کونے پر زمین پر بیٹھی تھی، لیکن گارڈز کسی بھی صورت انہیں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں فوراً ہی اس فقیرنی تک پہنچ گیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ ہنگامہ کس بات کا ہے؟ وہ بڑی عمر والی فقیرنی مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور میرے قدموں میں رکھ کر کہنے لگی، میری بیٹی کی جان مشکل میں ہے، اسے کسی بڑے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ہم علاج کروا سکتے ہیں، لیکن یہ گارڈ ہمیں اندر ہی نہیں آنے دیتا۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کہاں تو وہ اپنی بیٹی کو جان کی دشمن بنی ہوئی تھی، اسے ڈنڈوں سے مار رہی تھی، اور کہاں اس کی جان بچانے کے لیے اپنا دوپٹہ اس نے میرے آگے بچھا دیا۔ میں نے جلدی سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے دیا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری بیٹی کو کیا بیماری ہے؟ وہ کہنے لگی، صاحب ہمیں اندر آنے دیں، ہم خود آپ کو ساری بات بتا دیں گے۔ میں نے گارڈ کو اشارہ کیا کہ ان کو اندر آنے دیں، تو گارڈ نے حیرت سے میری طرف دیکھا، لیکن میں سینئر ڈاکٹر تھا، اس لیے وہ میرے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اسے اس بات کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی مانگنے والے کو ہسپتال کے اندر داخل ہونے دے۔ میری نرمی دیکھتے ہی وہ فقیرنی اپنی بیٹی سے کہنے لگی، چل ریما، ڈاکٹر صاحب خود تیرا چیک اپ کروائیں گے۔ ریما جو زمین پر بیٹھی تھی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اور اسی لمحے میں چونک گیا، کیونکہ وہ امید سے تھی، اور شاید یہ اس کے حمل کا آخری مہینہ تھا۔ اب تک میں نے ریما کو ہمیشہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا، اور وہ بھی پوری طرح دوپٹے میں چھپا ہوا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ اور آج جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تو مجھے لگا کہ شاید اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اسے مار رہی تھی۔ فوراً ہی میرے دماغ میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کا ناجائز بچہ ہو۔ ویسے بھی میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر فقیرنیاں رات کے وقت دوسرے کام دھندے بھی کرتی ہیں۔ میں ان دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو فون کر کے وہیں بلا لیا تھا۔ میری بیوی بھی اسی ہسپتال میں گائناکالوجسٹ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس لڑکی کا چیک اپ اس سے کروا دوں گا تاکہ انہیں ہسپتال کی فیس وغیرہ نہ بھرنی پڑے، اور پھر اپنی جان پہچان سے کسی سرکاری ہسپتال روانہ کر دوں گا۔ ان دونوں کی حالت ایسی تھی کہ میں انہیں اپنے ریفرنس سے کم اس ہسپتال میں تو ایڈمیشن نہیں دلوا سکتا تھا۔ یہاں شہر کے نامور لوگ آتے تھے، اگر ایڈمنسٹریشن کو پتہ چلتا کہ میں نے فقیرنیوں کو یہاں رکھ لیا ہے تو میری شامت آ جاتی۔ میرے بلوانے پہ کچھ ہی دیر بعد میری بیوی میرے روم میں داخل ہوئی تو ان دونوں کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ان دونوں کو پہچان گئی تھی۔ میری بیوی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان فقیرنیوں کا یہاں کیا کام ہے، کیونکہ اسے میری رحم دل فطرت سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بس تم اس لڑکی کا چیک اپ کر لو، پھر میں اسے بڑے سرکاری ہسپتال بھجوا دوں گا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے کہنے پر میری بیوی پردے کے پیچھے جا کر ریما کا چیک اپ کرنے لگی، اور میں اس کی ماں سے سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اتنے سارے سرکاری ہسپتال موجود ہیں، پھر وہ اسی ہسپتال میں کیوں آئی ہے؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، اس کی بیٹی نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ وہ اسے کسی سرکاری ہسپتال لے جاتے ہوئے ڈر رہی تھی، کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں کوئی بھی بات چھپتی نہیں ہے بلکہ میڈیا تک پہنچ جاتی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کی بدنامی سے خوف آتا ہے۔ ہم مانگنے والی ضرور ہیں لیکن بری عورتیں نہیں ہیں، اور اگر ہمارے گرو کو پتہ چلا کہ میری بیٹی نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی ہے تو ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔
ایک فقیرنی کے منہ سے عزت اور میڈیا کی بات سن کے میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے تو آج تک یہی لگتا تھا کہ ان فقیروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس لیے تو یہ سگنل پر ایک ایک کر کے ہاتھ پکڑ کر بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ عورت اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی کی عزت کی فریاد کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی سے جو غلطی ہوئی ہے وہ نادانی میں ہوئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں اس کی بیٹی کو کوئی سزا دے، اور خاص کر اس کی برادری والے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ فقیروں کی دنیا کے اصول بہت سخت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فقیر نہ ہی اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سب کام وہ اپنے گرو کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں میرے لیے بہت زیادہ انوکھی تو نہیں تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ فقیروں کا بھی سربراہ ہوتا ہے جو پورے گروپس چلاتا ہے، لیکن آج ریما کی ماں کی زبانی یہ سب سن کر تھوڑی حیرانگی مجھے ضرور ہو رہی تھی۔ میں نے ریما کی ماں سے پوچھا، اگر تمہاری بیٹی شادی شدہ نہیں ہے تو پھر تمہاری بیٹی حاملہ کیسے ہوگی؟ تم لوگ کوئی غلط کام کرتے ہو یا پھر ریما کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے؟ میرے سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ اتنے میری بیوی ریما کا چیک اپ کر کے آ گئی اور پھر کہنے لگی کہ کچھ ہی دیر میں بچے کی پیدائش ممکن ہے اور یہاں سے کوئی بھی سرکاری اسپتال بہت دور ہے، اسی لیے ہمیں اس لڑکی کا کیس یہیں کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، ہم ان دونوں کو اس ہسپتال میں ایڈمیشن نہیں دلوا سکتے۔ میری بیوی کہنے لگی، اگر ان کے حلیے تھوڑے بہت ٹھیک کر دیں اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ فقیرنیاں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو ایڈمنسٹریشن کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میری بیوی کی بات کافی حد تک ٹھیک تھی۔ میں نے انہیں اپنا واش روم یوز کرنے کے لیے اجازت دی اور ان سے کہا کہ اپنا منہ دھو کر اپنے ہاتھ پاؤں ذرا صاف کر لیں تاکہ تھوڑی بہت بہتر نظر آئیں۔ ریما کی حالت تو کافی خراب تھی۔ میری بیوی نے نرس سے کہہ کے اس سے ہی ریما کی حالت کچھ بہتر کروا دی تھی۔ نرس کو بھی ساری بات بتا دی تھی۔ یہاں کا سٹاف بہت رحم دل تھا، ہر کوئی غریبوں کا بھی علاج کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری مجبوری تھی کہ اوپر سے ہمیں سختی سے ہدایات تھیں کہ ہم ہسپتال کا معیار برقرار رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کا علاج نہ کریں اور صرف امیر لوگوں کو ہی دیکھیں۔ آج کل امیروں کے اسپتال الگ اور غریبوں کے اسپتال الگ ہو چکے ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ خیر، میری بیوی نے ریما کی ماں سے کہہ کر اس کا ایڈمیشن بنوایا اور کچھ ہی میری مدد کر دی۔ ریما کی ماں کے پاس اچھے خاصے پیسے موجود تھے، اس نے بڑی آسانی سے پیسے بھر دیے تھے، اور پھر میری بیوی ریما کو لے کر ڈلیوری روم میں چلی گئی۔ میں اپنے مریضوں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ، فرزانہ میڈم ڈلیوری روم میں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گیا۔ میری بیوی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر وہ بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ جلدی سے اپنی کرسی سے میں کھڑا ہوا اور میں اس سے پوچھا کہ فرزانہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی اس فقیرنی کا بچہ پیدا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی فرزانہ میڈم بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ بچہ تو… یہ کہہ کر میرے ساتھ ساتھ چلتی نرس بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میں ڈلیوری روم میں پہنچ گیا تھا۔ 2 نرسوں نے فرزانہ کو اٹھا کر ایک بستر پر لٹا دیا تھا۔ وہ فقیرنی ریما وہی چادر اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی بیوی کی فکر تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹے مارے اور اس کا نام پکارا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، فرزانہ تمہیں اچانک سے کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ فرزانہ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں اٹھ کر جیسے ہی اس بچے کے قریب پہنچا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فرزانہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میں نے اسے کچھ تو نہیں کہا، البتہ باہر کھڑی ریما کی ماں کے سر پہ پہنچ گیا اور اسے اپنے کمرے میں چلنے کو کہا۔ وہ پریشانی کے عالم میں میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے اسے کہا، سچ سچ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ اور ریما تمہاری کیا لگتی ہے؟ پہلے تو وہ فقیرنی خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی، اور پھر جب میں نے سختی سے دوبارہ سوال کیا تو اس نے میرے ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دیا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ریما کی ماں نے بتایا ریما کو شروع سے ہی کتوں کا بہت شوق تھا۔ جہاں اسے کوئی کتا نظر آتا وہ اسے اٹھا کر جھگی میں لے آتی۔ ریما کی ماں اسے بہت منع کرتی، لیکن ریما اس کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، اور پھر ایک کتا ریما کو اس قدر پسند آ گیا کہ اس نے مستقل طور پر اس کتے کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا، یہاں تک کہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی چارپائی پہ ہی سلاتی۔ اس کتے کو ریما کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ پھر گرو کی مرضی کے مطابق
ریما کی ماں کو ایک دوسرے فقیر کے ساتھ شادی کرنی پڑی تاکہ وہ مزید بچے پیدا کر کے ان کو بھی کام میں لگا سکیں، اور اس طرح ریما کی جھگی ماں سے الگ ہو گئی۔ ریما اپنی جھگی میں بس اپنے کتے کے ساتھ رہتی تھی اور وہ دونوں بالکل دو جسم ایک جان کی طرح ہو گئے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن ریما کی ماں کے پاس بچہ نہیں ہوا، اور اسی لیے اس کا دوسرا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ریما اور اس کی ماں پھر ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن اسی دوران پتہ چلا کہ ریما حاملہ ہے، اور یہ خبر ریما کی ماں نے سب جھگی والوں سے چھپا لی، کیونکہ ریما شادی شدہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ ریما کی ماں نے کئی دفعہ ریما سے پوچھا تھا کہ کیا اس نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہے، لیکن ریما نے ہر بار انکار کیا تھا۔ ریما کی ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ریما کے پالتو کتے کا بچہ ہے، کیونکہ ایک وہی تھا جو ریما کے ساتھ سوتا تھا اور اس کے بہت قریب تھا۔ جب ریما کی ماں کو اس بارے میں پکا یقین ہو گیا تو وہ ریما کو لے کر جھگیوں سے الگ ہو گئی اور فٹ پاتھ پر ہی گزارا کرنے لگی۔ اس نے کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دی تھی کہ ریما امید سے ہے، بس اس بات کا اسے بہت غصہ تھا کہ ریما نے کتے کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر لی تھی، اس لیے ریما کی ماں اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگی تھی۔ ریما کی ماں کہنے لگی کہ میں کسی سرکاری اسپتال اس خوف سے نہیں گئی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جب ریما کے پاس بچہ پیدا ہوگا تو وہ نارمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک جانور کا بچہ تھا، اور ایسے میں سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر ہمارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے میں ریما کو یہاں لے آئی۔ ریما کی ماں کہنے لگی کہ میں نے تو اس کا بچہ ضائع کروانے بھی گئی، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کا بچہ کسی طرح ختم ہو جائے، لیکن اس کا بچہ ضائع نہیں ہوا۔ ریما بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ضائع ہو، کیونکہ اسے نہ صرف اس کتے سے محبت ہے بلکہ اس کے بچے سے بھی محبت ہے۔ وہ تو اس کتے کے بچے کو بھی بہت خوشی سے پیدا کرنے کو تیار تھی۔ ریما کی ماں کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور اسے کہا کہ کوئی کتا کسی عورت کو حاملہ نہیں کر سکتا۔ ریما امید سے ضرور تھی، لیکن یہ بچہ کسی کتے کا نہیں ہے بلکہ انسان کا ہی ہے، اور رہی بات بچے کے عجیب و غریب ہونے کی، تو یہ سب کچھ تمہاری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ریما نے ایک عجیب خلقت بچے کو ضرور پیدا کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ ان دواؤں کا نتیجہ ہے جو تم نے ریما کے بچے کو ضائع کروانے کے لیے اسے کھلائیں۔ اللہ نے جسے زندگی دینی ہو اسے ہر حال میں زندگی ملتی ہے۔ تم نے زبردستی ایک بچے کی جان لینے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچہ عیب دار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پوری طرح تیار نہیں ہوئے اور اس کے چہرے کے خد و خال میں بھی کافی زیادہ مسائل ہیں جن کے علاج کے لیے بہت زیادہ سرجری کروانی ہوگی۔ تمہاری یہ غلطی نے تمہاری بیٹی کے بچے کو اتنی بڑی اذیت میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ بچہ پوری طرح مکمل انسان بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ ادھورا پیدا ہوا ہے۔ میری بات سن کر ریما کی ماں ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب تو کیا ریما کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ کتے کا نہیں تھا؟ میں نے ریما کی ماں کو بڑی نرمی اور آرام سے سمجھایا کہ کوئی بھی جانور کسی عورت کو حاملہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کسی نے کسی نہ کسی طرح زیادتی کی ہے جس کا شاید اسے بھی علم نہیں ہوگا، اور تم لوگ اس کتے کا بچہ اسے سمجھ بیٹھے۔ اوپر سے تمہاری دواؤں نے تمہاری بیٹی کے لیے اور مشکل کھڑی کر دی۔ فی الحال تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اپنے بچے کو دیکھے گی تو یقیناً وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب ساری زندگی تم دونوں کو اس بچے کے علاج میں وقف کرنی پڑے گی۔ یہ سب سن کر ریما کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہوگی۔ ریما کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، البتہ بچہ دیکھ کر وہ بہت چیخ چیخ کر روئی تھی، اور پھر جب بہت محبت سے میری بیوی فرزانہ نے بار بار تکرار کی اور ریما سے یہ پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کبھی کسی نے کچھ غلط کیا تھا، تو وہ بہت مشکل سے اس نے بتایا کہ اس کے گرو نے اس کی ماں کی دوسری شادی کروا کر ہر رات اس سے زبردستی کی تھی اور اسے دھمکایا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ اسی لیے اس نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ بہت مار کھانے کے بعد بھی اس نے یہ سچ اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ شام تک ریما کی حالت بہتر ہوئی تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا، البتہ اس کے بیٹے کو بہت زیادہ سرجری کی ضرورت تھی
اور اب یہ فیصلہ ان دونوں ماں بیٹی کو کروانا تھا کہ وہ اس کا علاج کہاں کروانا چاہتے ہیں۔ میں اور میری بیوی تو ریما کے مجرم کے خلاف کیس کروانا چاہتے تھے، لیکن ریما کی ماں اس بات کے لیے بھی راضی نہ ہوئی، کیونکہ ان کی زندگی میں اسی گرو کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کبھی ریما اور اس کی ماں کو دوبارہ نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ ریما نے اپنے بچے کا علاج کروایا یا نہیں۔ لیکن پھر بھی جب بھی مجھے ریما کی شکل یاد آتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی فقیرنیاں ہیں جو نہ صرف خوش شکل ہیں بلکہ بہت مجبوری کی زندگی گزار رہی ہیں، اور ہم ان کی مجبوری اور مشکلات کو سمجھنے کے بجائے انہیں برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا ریما جیسی لڑکیوں کو ایسی زندگیاں ان کا مقدر ہے، یا ہماری لاپرواہی کا نتیجہ کہ ہم ان لوگوں پر توجہ ہی نہیں دیتے اور ان کے مسائل سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگر آپ اس کہانی کے متعلق اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی کامنٹ لکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔